ایک جاندار، توانا، مضبوط، قابل اعتبار، حوصلہ اور ہمارا سکون، ہمارے جذبوں کو مزید پروان چڑھانا، ہماری ہر لمحے، ہر وقت، ہماری ہر بات برداشت کرنا، ہمارا حوصلہ بننا، کہیں کمی کوتاہی ہو اس کو درگزر کرنا، ہماری بہت سی باتوں کے اوپر پردہ ڈالنا، یہ وہی تربیت تھی جو قائد تحریک چیئرمین یاسین ملک اور ہزاروں شہداء کا جو خون تھا، یہ اس کی عکاسی جو آج بھی یہاں پہ ہو رہی ہے، اس ریاست کے اندر ہو رہی ہے، اور قابض ممالک ہندوستان، پاکستان، ان کی ایجنسیاں، آئی ایس آئی، ان کی فوجوں کے اوپر، ان کے دباؤں کے اوپر سوار ہونے والے، میں اس عظیم لیڈر، میں اپنے قائد، جن کی وجہ سے یہ نظریہ آج گھر گھر پھیل رہا ہے، یہ لوگوں کو یقین ہو رہا ہے کہ یہ ممالک قابض ہیں، یہ ممالک یہاں کے وسائل لوٹنے والے ہیں، یہ یہاں سے جو سونا نکلتا ہے زمینوں سے، جو پانی نکلتا ہے اسے پیار کرتے ہیں، ان کو یہاں پر بسنے والے 2 کروڑ لوگوں سے کوئی ہمدردی، کوئی محبت نہیں ہے۔ اس دھرتی سے اور اس پر محبت کرنے والے شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کے جان نثار، قائد تحریک امان اللہ خان کے جان نثار، چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یاسین ملک کے جان نثار، میری مراد ڈاکٹر سید توقیر گیلانی صاحب سے ہے۔ میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ڈاکٹر سید توقیر گیلانی صاحب۔ نعرہ کشمیر، نعرہ مقبول، امان اللہ کا راستہ، امان اللہ کا راستہ، یاسین ملک کا راستہ، یاسین ملک کا راستہ، فقیر گیلانی کا راستہ، انخلا، پاک بھارت انقلاب، انخلا، پاک بھارت انقلاب۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بن کے جوان ہے تو کہیں فراز خیال ہے۔ 2 سال پہلے امان صاحب کے لیے کچھ اشعار لکھے تھے، وہ آپ کے نظر کر کے اپنی بات شروع کروں گا کہ کہیں سوچ بن کے جوان ہے تو کہیں فراز خیال ہے، یہ جنوں ہے اس کی سرشت میں، کہاں کوئی خوف زوال ہے۔ وہ نشان وحدت عرض دل، وہ منار نور، وہ رہنما، جو گیا تو ہم پہ یہ کھلا کہ اب یہاں رہنماؤں کا کال ہے، جو گیا تو ہم پہ کھلا کہ یہاں رہنماؤں کا کال ہے، تیرے بعد بھی تیرے نام پر، تیرے کام پر ہے نظر یہاں، پس مرگ بھی ہے پڑا ہوا، تیرا دبدبہ مال ہے، اور یہ سفر ہی دشت بلا کا ہے، سو میں دیکھتا ہوں قدم قدم میرے پاؤں میرے ہی پاؤں ہیں، میری چال میری ہی چال ہے، یہ جو احمری ہے فلک میرا، یہ جو سرخ میری زمین ہے، یہ علم ہے میرے حسین کا، یہ میرا لہو ہے جو لال ہے، میں تیرا اسیر ہوں اس لیے میرے شبد تیرے ہی شبد ہیں، میں تیرا اسیر ہوں اس لیے میرے شبد تیرے ہی شبد ہیں، میں تیرا فقیر ہوں اس لیے میرا رب تجھ سے بحال ہے، اور یہ جو اپنی مٹی سے عشق ہے یہ کہاں سے آتا ہے دوستو، یہ جو اپنی مٹی سے عشق ہے یہ کہاں سے آتا ہے دوستو، جو نہ کھل سکی یہ وہ رمز ہے، جو حل ہوتا وہ سوال ہے۔ سٹیج پہ تشریف فرما آج کی اس تقریب کے صدر وائس چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سردار عبد الرحمان صاحب، ہمارے مہمان خصوصی قائد تحریک کے دیرینہ ساتھی، بزرگ رہنما
سردار عبدالقدیر صاحب چیف آرگنائزر JKLF، ہمارے سپریم کونسل حبیب مغل صاحب، سردار فیاض صاحب، سردار مشتاق صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات، دوستوں اور ساتھیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مختلف علاقوں سے دوست یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور گلگت سے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس جو یہاں یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، ان میں سے بھی کچھ دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم یہاں پر قائد تحریک بابا حریت، نشان وحدت وطن، تفسیر جہد مسلسل، ایک عظیم رہنما جناب امان اللہ خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کی یادگیری کے لیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے عہد کو دہرانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ امان صاحب کی یہ 7ویں برسی ہے، اور یہ امان صاحب کو بچھڑے ہم سے جو یہ 7 سال گزرے ہیں، یہ اس تنظیم کے لیے، اس تحریک کے لیے ایک بہت بڑا امتحان کا وقت رہا ہے۔ یہ امتحان ابھی جاری ہے، یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ جس طرح ایک گھر کے اندر باپ کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ جب تک گھر میں موجود ہوتا ہے، اس گھر کے مکینوں کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ چاہے جوان بھی ہو جائیں، لیکن اگر باپ زندہ ہے تو وہ اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے عہدہ بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ دیکھ لے گا، وہ سنبھال لے گا، وہ ہماری روٹی پانی کا بھی بندوبست کرے گا، ہمارے رشتے بھی کروائے گا، ہماری دیکھ بھال بھی کرے گا، ہماری حفاظت بھی کرے گا، اگر ہم پہ کوئی کڑا وقت آ گیا تو وہ آگے چٹان بن کے کھڑا بھی ہوگا۔ تو بالکل ایک باپ کی سی جو پوزیشن ہے وہ اس تحریک کے اندر قائد تحریک امان اللہ خان کی تھی، اور ہم نے جو ان کے ساتھ وقت گزارا، میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ دنیا میں بے شمار ملک ہیں، بے شمار تحریکیں ہیں، بے شمار معاشرے ہیں، اور ان میں بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سعادت سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی ثانیہ، کوئی تصویر، کوئی گفتگو جو ہے وہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ گزری ہو۔ لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں، اس کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک اور ہماری ریاست ہے، اس میں 1947 کے بعد اگر کوئی بڑا آدمی گزرا ہے تو وہ یقیناً بلا شرکت غیر امان اللہ خان ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی رہی ہے کہ اوائل جوانی سے، لڑکپن سے لے کے تو 2016 تک قائد تحریک امان اللہ خان کی شفقت میں، ان کی سربراہی میں، ان کے زیر سایہ، ان کی استادی میں جو ہے وہ اس تحریک میں اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ اور امان صاحب کو ہم نے ہمیشہ ایک شفیق باپ کی صورت پایا، اپنے کارکنان کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے رفیقوں کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ان کی شفقت مثالی رہی۔ ان کا اپنے دوستوں کو دیکھ کر ان سے ملنا، ان سے بات کرنا، ان سے اپنائیت، ان کے دکھ درد، ان کے معاملات کو سمجھنا، یہ بہت زیادہ ایک مثالی کردار تھا امان اللہ خان صاحب کا، جو ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا، وہ علامہ اقبال کا ہے شاید شعر کہ یہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو امان صاحب کے اندر وہی مومن تھا، وہی مومنان شان تھی ان کے اندر کہ اپنے ساتھیوں، اپنے حلقہ احباب، اپنے جونیئرز، کامریڈز، اپنے تحریکی دوستوں کے ساتھ وہ ابریشم کی طرح نرم تھے، ریشم کی طرح وہ نرم تھے اور نفیس۔ اور تحریک کے دشمنوں کے لیے، اور جہاں تحریک کا معاملہ آتا تھا، اپنے نظریے کا معاملہ آتا تھا، وہ فولاد کی طرح، وہ چٹان کی طرح ڈٹ کر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ہم نے یہ نفاست امان صاحب کی صرف ذاتی زندگی میں نہیں دیکھی، ہم نے ان کی سیاسی زندگی میں بھی، مزاحمت کی زندگی میں بھی وہ نفاست، وہ خوبصورتی دیکھی کہ گندگی کے قریب نہیں جانا ہے، کسی ایسی گندگی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے کہ جو آپ کے سیاسی کردار پر، آپ کے سیاسی اور مزاحمتی
جو دامن ہے اس پر وہ چینٹ بن کر گرے یا داغ بن کر گرے. بھوکا رہ لینا ہے, پیاسا رہ لینا ہے, فقیروں کی سی زندگی گزار لینی ہے, درویشوں کی سی زندگی گزار لینی ہے, لیکن شکوہ شکایت نہیں کرنا ہے اور کسی گندگی کو کسی قابض کی, کسی غاصب کی, کسی سامراج کی چھوڑی ہوئی کسی چیز کو جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگانا ہے, اس سے دور رہنا ہے, اس سے بچ کے چلنا ہے, اپنے دامن کو صاف کرنا. یہ بہت بڑا درس تھا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. ایک ایسے معاشرے میں, ایک ایسی جگہ پہ جہاں گھر سے لے کے تو ایوانوں تک جو ہے وہ ایک ایسا ماحول ہے کہ جو جتنا بڑا مکار ہے, جو جتنا بڑا حوث پرست ہے, جو جتنا بڑا پیسے کا پجاری, عہدے کا پجاری, دولت کا پجاری, حرام کا پجاری ہے, اس کو لوگ کامیاب سمجھتے ہیں, اس کو لوگ بڑا لیڈر سمجھتے ہیں, اس کو لوگ بڑا تیز آدمی سمجھتے ہیں. ایسے دور میں کہ جو شرافت کا دور نہ ہو, اس میں شریف بن کر رہنا, اپنے آپ کو آلائشوں سے پاک رکھنا, یقیناً یہ کسی ولی اللہ کا خاصہ ہو سکتا ہے. اور امان اللہ خان کی زندگی میں جو لوگ ان کے قریب رہے, جو ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے, وہ ان کے کسی سیاسی نقطہ نظر پہ ضرور انگلی اٹھا سکتے ہیں, ان کے کسی بات سے ضرور اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن امان اللہ خان کے کردار پہ آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. بدترین دشمن, یہاں کی ایجنسی, وہاں کی ایجنسی, ان کے سربراہ جو فارغ ہوتے ہیں اور کتاب لکھتے ہیں, جو اس دور میں ان اداروں میں رہے جو امان اللہ خان کے خلاف لڑتے رہے جب وہ ادارے, تو وہ بھی اپنی کتاب میں یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اور سارا کچھ ہو سکا لیکن ہم امان اللہ خان کو خرید نہیں پائے. اور اگر امان اللہ خان کی بات انڈیا پاکستان کے حکمران مان لیتے تو شاید اس خطے کی جو ہے وہ تقدیر مختلف ہوتی. تو ایک دانا, ایک بینا آدمی, ایک دانشور اور ایک سب کے لیے سوچنے والا آدمی جو ہے وہ اس تنظیم کو ملا, اس تحریک کو ملا, ایک ایسے خطے سے ملا کہ جو انتہائی دور دراز خطہ تھا. وہ وہاں سے اٹھا, وہ پڑھنے کے لیے سری نگر گیا, وہ وہاں سے پڑھ کے پھر واپس یہاں پر آیا, پھر اس ایریا کو اپنا مسکن بنایا اور عملی طور پر ریاست کی وحدت کی علامت بنا. کسی اور لیڈر کو, سردار محمد عبد القیوم خان, سردار محمد ابراہیم خان, یا حتیٰ کہ شیخ عبداللہ جیسے لیڈر کو بھی ریاست کی تمام اکائیوں میں وہ عزت, وہ مقبولیت نصیب نہ ہو سکی جو امان اللہ خان کو نصیب ہو. سری نگر کے اندر اس کے نام پر, اس کے اشارے پر لڑکوں نے, نوجوانوں نے اپنی گردنیں کٹائیں. وہ وہاں سے چل کر آئے ہزاروں کے حساب سے امان اللہ خان پر, اور یہاں سے تربیت لے کر وہاں پر گئے اور آزادی کی شمع جو ہے وہ اس کو روشن کیا. گلگت بلتستان کے اندر بڑے بڑے زوما, بڑے بڑے لیڈر, نوجوان تحریکیں جو ہیں وہ امان اللہ خان کے کہنے پر, ان کی بات پر, ان کے نقطۂ نظر پر لبیک کہتی رہی. میں اپنی آنکھوں سے اپنے ہوش و حواس میں امان صاحب کے ساتھ ایسی تقریبات میں, ایسی میٹنگز میں شریک ہوتا رہا جس میں گلگت بلتستان کے لوگ, جن کے بارے میں ریاست میں ایک تاثر پایا جاتا تھا کہ یہ ریاست کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے ہیں, وہ امان صاحب کو اپنا بڑا بھائی, اپنا باپ, اپنا کاکو کہہ کر یہ کہتے تھے کہ جو آپ کہیں گے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے, آپ کی بات کو جو ہے وہ کبھی رد نہیں کریں گے. اور پھر یہاں آزاد کشمیر کے اندر یہ نام نہاد آزاد کشمیر, اور بیرون ملک جو ڈائسپورا ہے, یہ برطانیہ آپ کا ہو گیا, یہ امریکہ ہو گیا, یہ مڈل ایسٹ ہو گیا, جہاں جہاں بھی آزادی کا کوئی پودا جو ہے وہ اگا اور اس نے پھل پھول دیا, اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو اس کی جڑوں میں امان اللہ خان نے اپنے خون سے, اپنی محنت سے, اپنے پسینے سے جو ہے وہ اس کو توانائی بخشی. گلف میں تنظیم کو منظم کیا, یورپ میں نظریے کو منظم کیا, امریکہ میں نظریے کو منظم کیا, اور ان سب کے بدلے میں اس نے حاصل کیا کیا, ایک بیٹی جس کو ساری عمر وقت نہیں دے پایا, اور اس کو بیاہ کر جو ہے وہ ریاست کے اس پار دے دیا, اپنے سے دور بھیج دیا. ذہن میں کیا تھا کہ شاید اس بیٹی کے ذریعے سے ریاست کی دونوں اکائیاں جو ہیں ان کے درمیان ایک نیک ربط کا سلسلہ شروع ہو جائے, یعنی اپنی اولاد کو, واحد اولاد کو اس تحریک کے حوالے کر دیا, سری نگر بھیج دیا اور وہاں پر بیاہ کے دے دیا, لیکن اور اس سے کچھ حاصل نہیں کیا. جب ہم امان صاحب کی ڈیڈ باڈی کو یہاں سے لیاقت باغ راولپنڈی سے لے کے گلگت روانہ ہوئے تو اس آدمی کی وراثت میں, اس کے ترکے میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا.
1 روپیہ بھی نہیں تھا اس کے ترکے میں. وہ اپنی زندگی کے آخری سال اتنا بڑا لیڈر تھا. بہت سارے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کے سامنے بات کرتے ہوئے لوگوں کی ٹانگیں کانپتی تھی. وہ کوئی صحافی ہو, وہ کوئی سیاستدان ہو, کوئی دانشور ہو, کوئی لیڈر ہو, اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے. وہ اتنا پرفیکشنسٹ تھا, اتنا پرفیکٹ آدمی تھا کہ اس کی تحریر میں, اس کی گفتگو میں ایک کام میں ایک فل سٹاپ کی غلطی نہیں ہوتی تھی. وہ اتنے زیادہ پرفیکشنسٹ آدمی تھا. اپنی دلیل کو, اپنی بات کو اپنی دلیل کے ساتھ جو ہے وہ منوانے کی نہ صرف صلاحیت رکھتا تھا بلکہ منواتا تھا. ہزاروں سینکڑوں تقریبات میں نے دیکھا بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, بڑے بڑی پریس کانفرنسوں میں, اقوام متحدہ کے پریس گیلری میں, نیو یارک کی پریس گیلری میں, جہاں کوئی عام آدمی جو ہے, کوئی عام لیڈر, ملکوں کے وزیر, صدر بھی جانے سے کتراتے ہیں اس پریس کا سامنا کرنے کے لیے. وہاں بھی اس نے ڈٹ کر ہمارا مقدمہ لڑا اور وہاں سے بدر ہوا. اس کا پاسپورٹ ساری عمر جو ہے, آخری 20 سال پاکستان نے ضبط کیے, اس کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دی. اس کو ایک کمرے میں جس طرح قید کر کے رکھتے ہیں, ہاؤس اریسٹ کر کے رکھتے ہیں, وہ کیفیت جو ہے وہ پاکستان نے امان اللہ خان کے ساتھ رکھی گئی ہے. کہیں کسی سے ملے, کہیں کسی سے بات نہ کرے. لیکن اگر آپ دیکھیں تحریک آزادی سے متعلقہ جتنے بھی بڑے کام ہیں, جتنے بھی وہ کام کے جنہوں نے تحریک آزادی کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کیا, وہ اس مرد کلندر کے حصے میں آئے. وہ اس کے پیروں سے, وہ اس کے فیصلوں کے نتیجے میں, وہ اس کی جدوجہد کے نتیجے میں سر انجام پائے. اس چشم فلک نے دیکھا 1992 میں کہ جب اس ریاست کے اس حصے کا کوئی ایسا علاقہ نہیں بچا, کوئی ایسا ضلع, کوئی ایسا گاؤں نہیں بچا جہاں سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سیز فائر لائن کو روندنے کے لیے مظفر آباد کی طرف روانہ نہیں ہوئے. اور 7 لوگوں نے, JKLF کے لوگوں نے وہاں پر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا اس منحوس خونی لکیر کے اوپر. سینکڑوں لوگ جو ہے وہ وہاں سے زخمی ہوئے. پوری دنیا اس وقت 92 میں, یہ میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا, دنیا کا جو سب سے بڑا طاقتور میڈیا ہاؤس تھا وہ BBC تھا, اور BBC کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس ساری ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہا تھا اور اس کو جو ہے وہ نشر کر رہا تھا. دنیا کے تمام چھوٹے بڑے نشریاتی ادارے وہاں پر موجود تھے, اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ نکل کر اتنی بڑی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے سیز فائر لائن کی طرف بڑھ رہے تھے. اس نے یہ اقدام متعدد بار دہرایا. اس نے اقوام متحدہ کی گیلری میں کھڑے ہو کر, جہاں پہ کشمیریوں کو اجازت بھی نہیں تھی جانے کی, وہاں پر جو ہے وہ اجلاس کے دوران اپنے اوپر لے کر, اپنے ساتھیوں کے اوپر لے کر وہاں پر جو ہے وہ پیمفلٹ پھینکے اور پورے کے پورے حال کو جو ہے وہ کشمیر کی طرف متوجہ کیا. اس نے یہاں اسلام آباد میں 200 150 ڈپلومیٹس کو بلا کر یہاں پر کانفرنس کروائی. اس نے تحریک آزادی میں پہلی بار مسلح جدوجہد کو شروع کیا. آج بہت سارے نام نہاد جہاد کے نام پر فساد پھیلانے والے پاکستان کے ٹٹو, کرائم جو ہے وہ مجرم پیشہ افراد, وہ بھی اس تحریک میں ISI نے اور ایجنسیوں نے گھسائے. لیکن اس ساری تحریک کو شروع کرنے کا اور اس کو جو ہے کشمیریوں کی قومی آزادی کی تحریک کے طور پر جو ہے وہ آگے بڑھانے کا سہرا وہ امان اللہ خان کو جاتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ سوچنا ہی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں یہاں بیٹھ کے سوچوں کہ میں سری نگر کے اندر اور وادی کشمیر کے اندر نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوق دوں گا اور وہ میرے کہنے پر وہاں پر جو ہے اور ایجنسیوں پر اور ہندوستانی قابضین پر ٹوٹ پڑیں گے. یہ سوچنا ہی مشکل ہے. لیکن وہ آدمی جو سوچتا تھا پھر اس پر عمل بھی کرتا تھا. ہمیں ہمیشہ یہ درس دیا کہ وہ بات کبھی نہ کہو جو کر نہ سکو, وہ پروگرام کبھی اناؤنس نہ کرو جو کر نہ سکو. وہ کردار اور افکار جو ہیں, گفتار اور کردار میں آپ کے یکسانیت ہونی چاہیے. آپ کا جو کردار ہے وہ اس معاشرے کو سکھائے گا, وہ بتائے گا کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں, یا آپ اپنی بات کے ساتھ خود بھی کھڑے ہیں یا نہیں. آج مقبول بٹ جو ہے, مقبول بٹ کے کردار پر انگلی اٹھانا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے ثابت کر دیا. وہ سولی پہ چڑھ گیا اور اس نے کہا میں جان دینے کے لیے تیار ہوں اس وطن کے لیے, اور پھر اس نے جان دے دی. تو یہ کردار اور گفتار کا جو یہ تال میل
ہے یہ ہماری لیڈرشپ کے حصے میں آیا. یہ لبریشن فرنٹ کے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ لبریشن فرنٹ کے ہر کارکن کے لیے سر اٹھا کر چلنے کی بات ہے کہ اس کی لیڈرشپ جو ہے اور اس کے کارکن جو ہیں وہ صرف گفتار کے غازی نہیں ہیں, وہ کردار کے بھی غازی ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس قوم کے لیے جو ہے جرانہ پیش کیا. آج ہمارا چیئرمین امان اللہ خان کے قافلے کا وہ سپاہی کہ جس نے محض 23 سال کی عمر میں امان اللہ خان کے کہنے پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے وہ بندوق اٹھائی. ابھی اس کا نظریہ بھی پختہ نہیں تھا, ابھی اس کو اس پوری تحریک کی سمجھ نہیں تھی, لیکن امان اللہ خان کی نیت اور اس کے جذبے کی اس کو سمجھ تھی, اور وہ ان کے قافلے میں آیا. اور آج اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ 5 سال سے وہ دلی کے تہاڑ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے. اور اس تربیت کا اثر آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ اس کو جیل میں, اس کو عدالت میں پیش کیا گیا, جج کے سامنے لایا گیا, تو وہاں اس تحریک کی اور اس کی لیڈرشپ کی جو تربیت تھی وہ بول رہی تھی. جب اس نے کہا کہ تم نے جو بھی کرنا ہے کر لو, تم نے مجھے پھانسی پہ لٹکانا ہے لٹکا لو, لیکن میں اپنے نظریے سے, اپنی سوچ سے, اپنی بات سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور یہی کام جو ہے, یہی تربیت جو ہے وہ امان اللہ خان کی ساری زندگی رہی. کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں. بہت سارے لوگ بہت ساری مثالیں دیتے ہیں, فلاں کے ساتھ بھی بیٹھے, فلاں کے ساتھ بھی بیٹھے, الائنس بھی بنوائے. یہ جو آل پارٹی ضروریت کانفرنس ہے جو آج اسلام آباد کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے, کشمیریوں کے خون کے اوپر جو ہے وہ تنخواہیں وصول کر رہی ہے, یہ بھی وہ مقدس ادارہ تھا جس کو امان اللہ خان نے جو ہے وہ سری نگر میں بنوایا. امان اللہ خان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے پوری قوم کا ایک اجتماعی نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے شبیر صدیقی کی قیادت میں اور ان کے لکھے ہوئے آئین کی روشنی میں جو ہے وہ آل پارٹی ظہوریت کانفرنس کھڑی کی کہ کہیں یہ قوم جو ہے وہ کسی ایک نقطے پہ جمع ہو جائے. یہاں تک اس طرف جو ہے کشمیر انڈیپینڈنٹ الائنس سے لے کر آخری عمر تک حق خود ارادیت کمیٹی تک بھی جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی اس ایک نقطے پر لایا جائے. تو مطلب اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ ایک ایسے کھلاڑی تھے جو پچ کے چاروں طرف سٹروک کھیلنے میں ماہر, ہر طرف جس طرف بھی سٹروک کھیلا وہ ماسٹر سٹروک تھا, اس طرف بہترین انداز میں کام کیا. لکھنے بیٹھے تو ایسا لٹریچر تشکیل کر لیا, ایسا لٹریچر لکھ کے دے دیا کہ شاید آنے والی نسلوں تک ہم میں سے کوئی جو ہے وہ نہ لکھ سکے. بات کرنے بیٹھے تو ایسا نقطہ نظر, ایسا بیانیہ دیا, ایسا فارمولے پیش کیے اس مسئلے کے حل کے لیے کہ کوئی بھی اس کے بعد اس فارمولے سے جو امان اللہ خان نے پیش کیا اس سے باہر نہیں نکل سکا. اس کے گرد بھی جو ہے وہ سارے جمع ہوتے رہے اور کرتے رہے. اور کیوں نہ ہم یہ کہیں, کیوں نہ کہیں کہ یہ ریاست جموں کشمیر کی جو آزادی کی آواز ہے کہ ریاست کو آزاد ہونا ہے اور یہ ایک الگ ملک ہے, اس آواز کا بانی, اس آواز کو پھیلانے والا امان اللہ خان ہے. یہ آواز پہلے اس طرح نہیں تھی. 60s میں بھی ہمارے بڑے لیڈروں میں سے صرف ایک لیڈر یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ملا کر ایک نمائندہ حکومت بنا کر وہ تسلیم کر لی جائے. ایک لیڈر یہ بات کر رہا تھا, باقی کوئی یہ بات بھی نہیں کر رہا تھا. باقی الحاق پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے یا الحاق ہندوستان کے نعرے لگا رہے تھے. اس وقت اس ماحول میں کشمیر انڈیپینڈنس کمیٹی کو لے کر پھر محاذ شماری تک شملہ سے پہلے امان اللہ خان, مقبول بٹ اور ان کے ساتھی وہ واحد چند لوگ تھے کہ جنہوں نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ یہ کہا کہ نہیں بھائی ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے, ہم انڈیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے, ہم برصغیر کے اس جو تقسیم کا ایجنڈا ہے اس کا حصہ نہیں ہے, ہم انگریزوں کے غلام نہیں تھے, ہم انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدے میں رہ رہے تھے. یہ امان اللہ خان اور مقبول بٹ نے جو ہے وہ یہ باتیں جب یہاں کے لوگوں کو بتانا شروع کی تو تب لوگوں کو سمجھ آئی کہ اچھا ہمارا تو ذرا معاملہ ہی دوسرا ہے. اور پھر جب شملہ معاہدہ ہو گیا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انڈیا اور پاکستان بھاگ گئے اور ان چوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپس میں مل بانٹ کے کھائیں گے, تو اس وقت مقبول بٹ اور امان اللہ خان کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم اب آزادی کی بات کریں گے, آزادی اور خود مختاری کو لینے کی جو ہے وہ بات کریں گے. ہم یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں جو پاکستان اور انڈیا نہیں مانتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی فرض نہیں ہے. اور جیل کو اس سیز فائر لائن کو توڑتا ہوا اس طرف گیا اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ پھانسی پہ جھول گیا. اور اس طرح
حبیب صاحب نے کہا کہ پھر مقبول بٹ کی اس قربانی کو، مقبول بٹ کی ریکگنیشن کو، اس کے خون کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کا ساتھی، اس کا دوست جو ہے وہ میدان عمل میں کود پڑا، اور پھر مقبول بٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مقبول ہو گیا، پوری کشمیری قوم کے اندر جو ہے وہ مقبول بٹ مقبول ہو گیا۔ آج جو شمع، جو کرنیں جو ہیں وہ امان اللہ خان نے روشن کی، جو روشنی امان اللہ خان نے پھیلائی، اس کی لو جو ہے وہ ریاست کے کونے کونے میں آپ کو نظر آئے گی۔ آج گلگت بلتستان کے اندر مجھے یاد ہے، یہاں کسی نے ذکر کیا، آخری دورہ جو گلگت بلتستان تھا جو جنوری 2016 میں شروع ہوا، شدید سردی کا موسم تھا گلگت بلتستان میں، جنوری میں شدید سردی تھی، اور امان صاحب نے یہاں کہا کہ ادھر یہ صوبہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے اور ہمیں وہاں پہ جانا ہے، مجھے لوگوں سے بات کرنی ہے۔ صحت بھی خراب تھی، ہم نے کوشش کی کہ وہ نہ چلیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کام میرے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر ہم یہاں سے حمید بٹ صاحب اور میں اور امان صاحب اور توصیف جلال جو ہے ان 4 بندوں کا ایک قافلہ وہاں پہ گلگت گیا، اور جنوری کا پورا مہینہ وہاں پہ ہم رکے، اور فروری میں ہم واپس آگے، فروری کے شروع میں، اور امان صاحب وہاں رکے رہے، وہ مارچ کے شروع میں واپس آئے۔ تو سینکڑوں میٹنگز کی، ہر روز ہماری 4 سے 5 میٹنگز جو تھی وہ شیڈیولڈ ہوتی تھی، جس میں تمام سیاسی مکتب فکر، حتیٰ کہ وہاں کے گورنر اور وزیر اعلیٰ سے لے کے جتنے سیاسی زومات ہیں، جتنے ٹرائبل زومات، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں کے، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ مختلف میٹنگز ہوئی، اور اس میں مختلف طرح کی چیزوں پہ آگے رائے پیدا کیا گیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وزیر اعلیٰ، اور اس طرف امان صاحب اور ضیاء الحق میں ہمارے ساتھی اور میں بیٹھے ہوئے تھے، اور 5-6 ممبران اسمبلی اور معزز لوگ جو وہاں کے تھے، لیڈرز، وہ بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی۔ تو بیچ میں وزیر اعلیٰ نے کوئی لقمہ دینے کی کوشش کی، حافظ حفیظ الرحمان جو ہیں، انہوں نے کوئی لقمہ دینے کی کوشش کی، تو امان صاحب نے اس کو ڈانٹ دیا اور اسے کہا کہ خاموش رہو، تم ابھی بچے ہو، تمہاری کام نہیں بنتا ہے کہ تم ہماری باتوں میں بولو، صرف سنو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے اور کس مزاج کے آدمی تھے، اور آفرین ہے وہاں کے لوگوں پر بھی اور گلگت کے لوگوں پر بھی۔ اتنی سخت باتوں کے باوجود وہاں کے لیڈرز جو ہیں وہ امان صاحب کو آگے سے کہتے تھے کہ کاکو جس طرح آپ سمجھتے ہیں ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے، ہمیں سمجھائیں۔ کاکو کا مطلب بڑا بھائی، وہاں کاکو جو ہے وہ بڑے بھائی کو کہتے ہیں، اور وہ ان کی باتیں سنتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ جو امجد ایڈوکیٹ ہے جو پیپلز پارٹی کا وہاں پہ صدر ہے، اپوزیشن لیڈر بھی ہے، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ملنے آیا تو یہ بڑے جارحانہ موڈ میں تھے، اور انہوں نے کہا امان صاحب کو کہ جی آپ ہمارے صوبے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ہمیں صوبہ ملنے دیں۔ آپ لوگ آزاد کشمیر میں دیکھیں وہاں لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی صوبہ ملنے دیں۔ تو پھر امان صاحب نے اس کی بہت کلاس لی۔ ہمیں خود جو ہے وہ پہ یہ احساس ہوا کہ امان صاحب تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ امان صاحب نے اس کو کہا کہ تمہاری اتنی اوقات ہو گئی ہے کہ اب تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور تمہارا سٹیک کیا ہے اس کے اندر؟ تم تو حوالداروں کے کہنے پہ پارٹیوں میں آتے ہو اور جاتے ہو، اور تم ہمیں بتاؤ، ہم اس زمین کے مالک ہیں، ہم تمہارے بڑے ہیں، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات غور سے سنو۔ تو وہ خاموش ہو گیا بالکل۔ تو اتنا زیادہ جو ہے وہ وہاں کے لوگ بھی رسپیکٹ دیتے تھے امان صاحب کو۔ آج وہاں پر گلگت کے اندر، گزر کے اندر، ہنزا کے اندر، استور کے اندر، سکردو کے اندر، ہر جگہ پہ اب آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کا نقطہ نظر انتہائی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ اور میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ بات تھی، اس میں بھول گیا کہ امان صاحب نے وہاں فیملی کے لوگوں کو جمع کیا اور ہمیں بھی بٹھایا ساتھ میں، بٹ صاحب کو، مجھے، توصیف کو، اور کہا کہ میں آج 2 باتیں کرنے کے لیے میٹنگ بلائی ہے، اپنے گھر پہ بلائی ہوئی تھی انہوں نے۔ اس میں ان کے 2-3 بھائی تھے جو سیکٹری، ہوم سیکٹری ریٹائرڈ تھے، کوئی 1-8 بریگیڈیئر صاحب تھے، اور بہت سارے ان کی فیملی کے ممبر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میری تدفین جو ہے وہ یہاں گلگت میں ہوگی، اور اس تدفین کو آپ نے یہاں پر جو ہے، یہ میری وصیت ہے، اس کو یہاں پہ کرنا ہے۔ اور دوسرا، میں اپنا بھتیجا جو ہے
وہ اپنی تحریک کے حوالے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. اپنے بھائی کو کہا کہ یہ آپ کا جو بیٹا ہے یہ میں اپنی تحریک کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. تو یہ 2 فیصلے وہاں پہ ہم نے کہا امان صاحب آپ کی تنظیم وہاں پہ ہے, آپ مظفر آباد میں آپ کی تدفین ہوگی, اللہ کرے آپ کو زندگی دے اللہ, لیکن جب بھی کبھی وفات ہوئی تو مظفر آباد میں یا میرپور میں ہم کوشش کریں گے کہ تاکہ آپ کے کارکنان وہاں آ سکے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں مرنے کے بعد بھی کام کرنا چاہتا ہوں. اب میں نے ایک شعر لکھا تو اکثر سوشل میڈیا پہ آتا ہے, جو بعد از مرگ بھی لڑنے کا سوچے, جو بعد از مرگ بھی لڑنے کا سوچے, ذرا سوچو وہ کیسا آدمی تھا. اور خدا کی قسم یہ بات کہتے ہوئے امان صاحب کی آنکھوں میں, ان کی آنکھیں بڑی بولتی تھی اور میں بڑی چمک آتی تھی جب وہ کوئی کسی بات پہ سوچتے تھے. اور یہ تو انہوں نے کہا میرا کام ختم نہیں ہوا ہے, میں مرنے کے بعد کام کرنا چاہتا ہوں یہاں پر, اور میری قبر یہاں پر ان کے سر پر ایک ننگی تلوار کی طرح جو ہے وہ لٹکتی رہے گی. اور تم لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ میرے لیے جو محبت اور پیار ہے اور جو شرم و حیا ہے, اس کا یہ تقاضا ہے کہ تم لوگ میری قبر پر آؤ گے. اور جب آؤ گے تو پھر ان کے اور تمہارے درمیان وہ سارے رابطے بحال ہوں گے جس کے لیے 70 سال سے جو ہے وہ میں لڑ رہا ہوں. اس لیے میں یہاں پہ دفن ہوں گا. اور باخدا اس کے بعد ایسا ہی ہوا. اس تدفین سے لے کر ان کی برسیوں تک اور آج تک بھی وہ قبر جو ہے وہ ان کے لیے درد سر ہے. امان اللہ خان کی جو قبر ہے وہاں پر, وہ ان غاصبوں اور ان جابروں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے. اور آج وہاں کا جو گھڑی باغ چوک ہے, آپ دیکھیں اگر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے, ہر 10ویں دن ہر 12ویں دن وہاں پر کبھی ٹیکسز کے نام پر, کبھی سبسڈی کے نام پر, کبھی زمینوں کے قبضے کے نام پر ہزاروں کے حساب سے لوگ نکل کر وہ باتیں کرتے ہیں جو یہاں پر ہم کیا کرتے تھے کبھی. اور ہم سوچتے تھے کہ گلگت والے کیوں نہیں کرتے. آج گلگت کا بندہ وہ سارے شکوے بھلا چکا ہے جو کسی دور میں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے کرتا تھا. آج وہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ مشترکہ ہے. اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ امان اللہ خان کو جاتا ہے کہ جس نے جب جدوجہد شروع کی تو اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے ان میں سے بعض کم ظرف لوگ اس کو امان اللہ گلگتی کہا کرتے تھے. وہ یہ جان بوجھ کر کہا کرتے تھے امان اللہ گلگتی, کہ یہ گلگت سے آیا ہے, یہ دور سے آیا ہے, اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ ہم بڑے لیڈر بنیں گے اور ہم یہ جماعتیں جو ہے وہ چلائیں گے اور ہم یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنے حصے میں سمیٹیں گے. لیکن نیت درست نہیں تھی, اور اس گلگتی کی نیت درست تھی, اور اس کو عقل تھی, اس کو سمجھ تھی, اس کو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی. اور اس وجہ سے آج کوٹلی, بھمبر, مظفر آباد, لیپا, فارورڈ کوٹا, کہاں کہاں جو ہے وہ امان اللہ خان جو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, جو کبھی ملا ہی نہیں, آج اس کا نظریہ اور اس کا پرچم لے کر جو ہے وہ لوگ چل رہے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ایک دفعہ نیلم ویلی جو ہے وہ گئے اور وہاں پہ عورتوں کے 2-3 جو ہے وہ پروگرام کیے, بچیوں کے, عورتوں کے پروگرام کیے. تو طاہرہ نے واپس آ کر امان صاحب کو ویڈیوز دکھائیں ایک ٹیب پہ جو ہے وہ, انہوں نے کہا مجھے بھی دکھاؤ کیا کر کے ہو. تو یہ دکھائی تو امان صاحب رونا شروع ہو گئے, کافی دیر روتے رہے, بڑے بڑے آنسو, اور پھر تھوڑا سانس لے کے, ان دنوں بیمار بھی ہوتے تھے. تو پھر کہنے لگے کہ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی 12-12, 14-14, 15-15 سال کی, نہ میں ان سے کبھی ملا ہوں, نہ میں ادھر کبھی گیا ہوں, یہ اگر یہاں پر میرے نام کے اور کشمیر کی آزادی کے نام کے نعرے لگا رہی ہیں تو مجھے مرتے وقت جو ہے وہ بہت زیادہ اطمینان نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جب وہ بستر مرگ پہ تھے, مختصر میں کلوز کرتا ہوں, تو اس کو یہ ان کے ساتھ طاہرہ جو ہے وہ زیادہ سارے دن ان کے ساتھ یہی رہی, بلکہ حتیٰ کہ اس حد تک بھی ہوا کہ امان صاحب نے اسما کو جو ان کی بیٹی تھی اس کو گھر بھیج دیا اور اس کو ڈانٹا اور اس کو کہا تم مجھے تنگ کرتی ہو لہذا تم گھر چلی جاؤ, اور میرے جو ہے وہ میری دوسری بیٹی یہاں پر موجود ہے. پھر اس کو بولا کہ ڈاکٹر کو بلاؤ نیچے سے. میں نیچے بیٹھا ہوا تھا, میں وہاں پہ گیا تو میں ملا, تو میں نے پوچھا جی کیا بات ہے, تو کوئی بات نہیں کر پائے, خاموشی سے ہی دیکھتے رہے. پھر میں چلا گیا واپس تھوڑی دیر کے بعد. پھر اس کو کہا کہ ڈاکٹر کو بلایا, میں نے بولا تھا کہ بلاؤ, تو کیوں نہیں بلایا اس کو؟ تو اس نے کہا جی وہ تو آ کے گیا, ابھی آپ سے دوبارہ بلاؤ. دوبارہ آیا,
بیٹھے تو پھر میں نے تھوڑا باتیں کی تاکہ ان کو یاد آئے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو مجھے کہا کہ ایک کاغذ اور ایک پینسل اپنے پاس رکھو اور جو آدمی جو ہے وہ مجھے ملنے آ رہا ہے اس کا نام پتہ عہدہ جس پارٹی کا ہے وہ نوٹ کرو. میں یہاں سے اٹھوں گا تو میں ان سب کو شکریہ کے خط لکھوں گا. تو میرے دل میں ایسے خیال آیا, میں نے کہا یہ بابا مرنے والے نہیں ہیں, یہ جو ہیں یعنی ان کی کمٹمنٹ آپ دیکھیں اتنا, مطلب ابھی بھی جب ڈاکٹر یہ بتا چکے تھے کہ ایک دن یا دو دن بس سے زیادہ نہیں ہے, تو اب وہ اس وقت بھی یہ سوچ رہے تھے کہ میں اٹھوں گا اور میں ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ شکریہ کے خط لکھوں گا. خالد ابراہیم صاحب آئے, ان کا ہاتھ پکڑ کے اس طرح کر کے تو فوٹو بنوایا. سردار عتیق آئے, ان کے ساتھ اس طرح ہاتھ پکڑ کے فوٹو بنوایا. ہمارے ایک بزرگ تھے کافی ساری جو ہے وہ جنہوں نے کوشش کی اس دور میں کہ امان صاحب کہیں میرے حوالے سے یا طاہرہ کے حوالے سے بدزن ہو جائیں, اور انہوں نے امان صاحب کو ایک خط بھی لکھا, بہت ہی گھٹیا خط لکھا انہوں نے, وہ ریکارڈ میں بھی موجود ہے. تو امان صاحب جو ہے جب آخری انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو بلاؤ, تو وہ مل کے آئے ہوئے تھے ان سے, تو ہم نے کہا جی کیوں ضروری ہے ان کو بلانا, تو انہوں نے کہا نہیں اس کو بلاؤ. تو پھر میں نے منظور خان کہ جی آپ بلائیں, میں تو نہیں بلاتا ہوں. تو منظور صاحب نے ان کو بلایا, وہ صاحب وہاں پہ تشریف لائے, اور پھر پہلے تو امان صاحب نے ان کو کافی گورا, باتیں زیادہ نہیں اس وقت کر سکتے تھے, پھر اشارے سے نزدیک بلایا اور کہا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو اور میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جو تم یہ اس کے خلاف کردار کشی کی مہم چلا رہے ہو یہ آئندہ نہیں چلاؤ گے. تو پھر انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وعدہ کیا اور قسم اٹھائی وہاں پہ کہ یہ میری بیٹی ہے اور آئندہ کے بعد میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. پھر ہفتے کے بعد وہ پھر شروع ہو گئے. تو لوگوں کی کمٹمنٹ اور لوگوں کی قسمیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں, لیکن اس شخص کی جو نیت تھی اس قوم کے تئیں, اور اس کا جو علم تھا, اور اس کا جو حلم تھا, اس کا جو صبر تھا, برداشت تھی, وین تھا, ایک ایک چیز جو ہے وہ اس قوم کے حوالے کی, اس قوم کی خاطر لگا دی. اور میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں, میں نے ایک بات جو امان صاحب سے سیکھی اور وہ میں نے پلے باندھ لی. میں نے اس کے بعد ذاتی زندگی میں گھر میں بھی اپنی مسز سے جو ہے وہ اس بات پہ لڑتا رہتا ہوں کہ یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے کہ فرض کرو اگر لائٹ چلی گئی تو آپ نے کہا یہ تو گئی, یہ اب رات تک نہیں آئے گی. اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں, بس یہ چلی گئی جی, یہ تو اب اگلی رات تک نہیں آئے گی. کوئی چیز ٹوٹ گئی, اچھا یہ تو بس گئی, اب یہ اگلے 2 سال یہ ٹھیک نہیں ہو سکے گی. یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے بنیادی طور پہ کہ آپ منفی زیادہ سوچتے ہیں. تو کبھی بھی امان صاحب نے جو ہے وہ, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امان صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو. اتنی لا تعداد میری ان کے ساتھ نشستیں ہیں اور قربت ہے, کبھی مایوسی والی کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ مسئلہ ہے, پیسوں کا معاملہ ہے, وسائل کا ایشو ہے, یہ ہو جائے گا, صحت خراب ہے, فلان ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امان صاحب ہمیشہ پر امید رہتے تھے. اور یہ وہ واحد بات ہے جو میں اپنے سارے دوستوں سے, اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ حالات جو ہے وہ کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائیں, یہ بٹ صاحب کا بھی یہ قول ہے کہ آپ ہمیشہ پر امید ہیں. آپ لڑ رہے ہیں تو آپ یہ سوچ کر لڑیں کہ میں جیتوں گا. آپ سفر شروع کر رہے ہیں تو یہ سوچ کر کریں کہ میں منزل پہ پہنچوں گا. تو پھر آپ اگر رستے میں بھی کہیں رک گئے تو آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا, پریشانی نہیں ہوگی, آپ پھر بھی شروع ہوں گے کہ میں نے کوشش تو کی. لیکن اگر آپ پہلے قدم سے یہ سوچنا شروع کر دیں گے میں پتہ نہیں پہنچوں گا, نہیں پہنچوں گا, پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, پتہ نہیں کوئی مجھے لوٹ لے گا, چور رستے میں پکڑ لیں گے, تو پھر آپ کا پہنچنا جو ہے وہ بہت زیادہ وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو وسوسے ہیں اور یہ جو نا امیدی اور پریشانی ہے, یہ ہمیں اپنی صفوں سے دور بھگانی ہے. یہ وہ جس طرح دوستوں نے کہا کہ آپ وہ واحد قافلہ ہے, آپ وہ واحد تنظیم ہیں کہ جن کے اوپر آج بھی لوگوں کا ایمان ہے, جن کے اوپر آج بھی لوگوں کو اعتبار ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے, یا یہ جن لیڈروں کے پیچھے چلے اور جن کے ساتھ چلے وہ چونکہ سچے تھے تو لہٰذا یہ بھی سچے ہوں گے. اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کبھی بھی الزام, تہمت اور اس طرح کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہمارے خلاف جو ہے وہ آزمائے جاتے ہیں, جن سے ہمارے لیڈر گزر کے آئے,
ہمیں تو صرف کوئی فیس بک پہ لکھ دیتا ہے نا یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ را کے ایجنٹ ہیں۔ مقبول بٹ کو، امان اللہ خان اور اس کے ساتھیوں کو اس ایجنٹی میں، لال قلعہ میں، مظفر آباد دلائی کیمپ میں، راول پنڈی میں، میرپور میں، منگلا میں جیلیں کاٹنی پڑی، انسانیت سوز تشدد برداشت کرنے پڑے، 2 سال، 3 سال، 4 سال جیلوں میں رہے۔ اس الزام کے نتیجے میں ان کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، کتابوں کی کتابیں موجود ہیں جس میں امان اللہ خان یہ، امان اللہ خان وہ، امان اللہ خان مقبول بٹ کا دشمن، امان اللہ خان انڈیا سے ملا ہوا، پاکستان سے ملا ہوا، پراکسی وار فلان ٹھیک۔ لیکن کبھی اس نے اس کسی ایک بھی الزام کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر اور کہا کہ فرق کام ڈالے گا، کام بتائے گا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ اور آج کام بتا رہا ہے امان اللہ خان کا کہ اس کے پائے کا اور اس کے قد کاٹ اور اس کے کریکٹر کا کوئی آدمی یہاں پر نہیں۔ ہمیں امان اللہ خان چاہیے اپنی صفوں کے اندر، وہی کمٹمنٹ چاہیے، وہی جذبہ چاہیے، وہی اخلاص چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان دوست اپنے آپ کو علم کے زیور سے جو ہے وہ آراستہ کریں، وہ پڑھیں، وہ سیکھیں، تب ان کی گفتگو میں کمال آئے گا، تب ان کی گفتگو میں روانی آئے گی، تب ان کی دلیل میں سچائی آئے گی، اور لوگ ان کی دلیل کو سننے پر مجبور ہوں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ اور ان لوگوں کے پاس یہ ان کی خوبی تھی، وہ جو میں نے کہا نا کہ ہر طرف کھیلنے والے تھے، چاروں طرف سٹروک کھیلتے تھے۔ مقبول بٹ کو آپ دیکھیں، وہ ایک صحافی بھی تھا، وہ ایک استاد بھی تھا، وہ ایک لکھاری بھی تھا، اس کو شعر و شاعری سے بھی شغف تھا، وہ ایک گوریلا کمانڈر بھی تھا، وہ ایک سیاستدان بھی تھا۔ اور یہ ساری خوبیاں اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ خوبیاں امان صاحب میں کہ وہ ایک ڈپلومیٹ بھی تھے، وہ ایک سفارتکار بھی تھے، اور وہ بہت اچھے صحافی تھے اور بہت اچھے قلمکار تھے، گفتگو کا ملکہ رکھتے تھے۔ اور یہ ساری چیزیں انہوں نے محنت سے حاصل کی تھی، اور وہ انہوں نے پڑھائی پر توجہ دی تھی، اپنے آپ کو علم کے زیور سے راستہ کیا تھا، اور ہمیشہ ساتھیوں کو کہا کہ آپ پڑھیں، آپ سٹڈی سرکل لیں، آپ نظریے کے بارے میں پوچھیں۔ کوئی لیڈر میں نے ایسا نہیں دیکھا پہ کھڑے ہو کے پورے ہزاروں کے مجمع کو بولتا ہو میں یہ کھڑا ہوں، مجھ سے جو بھی سوال کرنا ہے آپ سوال کریں، چٹ پہ لکھ کے بھیج دیں، کھڑے ہو کر سوال کریں، مجھ سے یہ بھی پوچھیں کہ یہ کپڑے جو تم نے پہنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں۔ یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ حبیب صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اس طریقہ کار کو جو ہے دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم امان اللہ خان کی اس رسم کو دہرائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ ہم سے پوچھو کہ ہم جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اور میں یہ بہت دفعہ میں یہ بات کہتا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے یہ کہنا اور بار بار کہنا، لیکن یہ وہی امان صاحب کی رسم کو دہراتے ہوئے میں ہر چوک چوراہے میں، ہر جلسے میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے دامن پر اگر اس طرح کا کوئی داغ کہ یہ انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا کسی ایجنسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا کسی سے پالیسی لیتے ہیں، کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، کسی سے پیسہ لیتے ہیں، دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کا کوئی آدمی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ڈی سی، کوئی ایس پی، کوئی وزیر اعظم یہ ثابت کرتے ہیں ہم یہ نظریہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کسی عدالت میں لے جا کے چیلنج کرتا ہوں آج بھی۔ اور یہ امان اللہ خان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں اس وطن کو بچانے کے لیے جس کے اوپر آج یہ گدھوں کی طرح منڈرا رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے حکمران، اس کو ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو نوچنا چاہتے ہیں، اور ان کے آگے جو کارندے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ نے حشر دیکھا ہے، اب بھی بالکل تازہ مثال ہے۔ قدرت جو ہے وہ ڈانگیں نہیں مارتی ہے اس طرح سامنے آ کے لوگوں کو، قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں، قدرت نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے، قدرت بتاتی ہے، اس طریقے سے سکھاتی ہے کہ کیسے ایک آدمی جو چوک میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا میں فلاں جگہ سے دھواں نکالوں گا اور فلاں جگہ سے دھواں نکالوں گا اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا، اس کو جب قدرت نے ذلیل کرنا شروع کیا تو صرف 2 دن لگے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بھی کوئی آدمی تھا یا نہیں تھا، وہ بھی کسی سیاسی منظر نامے کا حصہ تھا یا نہیں تھا۔ کل پتہ چلا اس کو اس کی پارٹی صدارت سے بھی جو ہے وہ فارغ کر کے ایک اور آدمی کو صدر بنا دیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں پر بیٹھ کر ہماری آزادی کی دشمنی میں ہمارے دشمنوں کی دلالی کر رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، حقیر مفادات کے لیے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ عزت کے لیے، بلکہ بے عزتی کے حصول کے لیے یہ جو ہے وہ یہ انڈیا اور پاکستان کی دلالی کر رہے ہیں۔ اور ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ عزم ہے، ہمارا یہ پورا ایمان ہے
کہ یہ ریاست آزاد ہوگی، اس سے انڈیا پاکستان بھی واپس جائیں گے، اور یہ جتنے بھی ان کے چیلے چانٹے اور وظیفہ خور ہیں یہاں پر، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا، ہمیں منظم ہونا پڑے گا، ہمیں مزید کوشش کرنی ہے۔ ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے ہیں، ابھی وہ حالات ایسے پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ جہاں پر آخری مارکا جو ہے وہ کھیلا جا سکے، لیکن آخری مارکے کی تیاری جو ہے یہ عقل مند قوموں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو پوری دنیا کی تحریکیں اور ہم اثر تحریکیں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی 100 سال پرانی کسی تاریخی جو ہے وہ کسی قوم کی آزادی کی تاریخ پڑھی ہو یا اس کی جدوجہد کی تاریخ پڑھی ہو، آپ کے ساتھ ساتھ تحریکیں چل رہی ہیں، بلوچستان میں تحریک چل رہی ہے، پشتونوں کے اندر تحریک چل رہی ہے، یعنی افغانستان میں تحریک چل رہی ہے، انڈیا میں پنجاب میں تحریک چل رہی ہے، اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں تحریکیں چل رہی ہیں۔ تو ہمارے لیے اتنا کچھ ہے سیکھنے کو کہ کیسے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ آج آپ کی جو لیڈرشپ ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پبلکلی شیئر نہیں کی جا سکتی، جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی ہیں وہ سیگائے راز میں ہی رہتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے آج آپ کی لیڈرشپ دنیا کے مختلف ممالک میں، طاقتور ایوانوں میں مسلسل دستک دے رہی ہے اور اپنی جگہ بنا رہی ہے، اور وہ سارا ماضی کا جو ایک معاملہ کہ جی پاکستان کشمیریوں کی نمائندگی کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کشمیریوں کو نہیں کرنے دیتا، JKLF نے اپنے اعلان آزادی کے بعد یہ طے کیا کہ یہ سارا کام، یہ ڈپلومیٹک سطح پہ جو فرائض ہیں، یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ خود انجام دیں گے، کسی غاصب، کسی قابض ملک کی مدد یا مداخلت کے بغیر۔ اور یہ سارا بیانیہ جو 47 سے شروع ہو کر جو ہے وہ 2021 تک جو اس قوم نے اپنائے رکھا، اس قوم کی اکثریت نے اپنائے رکھا کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی یا وکیل یا پشتی بان یا ہماری بات کرے گا، وہ بیانیہ جو ہے وہ آپ نے اور آپ کی جماعت نے اس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی، اور ہزاروں لوگوں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ طے کیا اور یہ اعلان کیا دنیا کے سامنے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگ انڈیا پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، دونوں کو غاصب سمجھتے ہیں، کسی کو وکیل نہیں سمجھتے، کسی کو بھائی نہیں سمجھتے، دونوں ہمارے قابض ہیں اور غاصب ہیں، اور ان کو نکالنے کے لیے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو امن خان کے رستے پر چلنا ہوگا، بٹ کے رستے پر چلنا ہوگا، یاسین ملک کے رستے پر چلنا ہوگا، اور لبریشن فرنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور ان کو کھڑا کرنے کے لیے آپ سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے بزرگ جو تشریف لائے رولا کوٹ سے قدیر صاحب بیماری کے عالم میں یہاں پر تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی اس طویل جدوجہد پر۔ ایک طویل جدوجہد ہے ان کی، سردار رحمان صاحب ہمارے صدر ہیں، ان کی جدوجہد ہے، تو ہم جو ہے وہ سارے مل کر اکٹھے ہو کر انشاءاللہ تعالی اس وطن کے افق سے غلامی کا جو سورج ہے اس کو غروب کریں گے اور آزادی کے سویرے کو طلوع کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ زونل صدر ڈاکٹر سید توفیق گیلانی، قائد تحریک کی زندگی پر روشنی ڈال رہے تھے، ان کی جدوجہد کو آگے لے کر چلنے کا راستہ بتا رہے تھے۔ اس کے بعد اس تحریک کے ساتھ اپنی ساری زندگی قربان کرنے